ادب صرف لفظوں کا کھیل نہیں، قوموں کی یادداشت بھی ہوتا ہے۔ اور بڑے ادیب صرف کتابیں نہیں لکھتے، وہ زمانوں کی سوچ، تہذیب اور احساس کو لفظوں میں محفوظ کر جاتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہم سفر ہے، کتاب جو ہے زندگی کی۔ بلوچستان کی عوامی داستانوں میں ہانی اور شہ مرید غالباً سب سے پرانی طرح لوگ کتابوں سے جڑ جائیں۔ علم یہ سن 1951 کی بات ہے کہ میں نے شاید احمد دہلوی کی زبانی ان یادوں کی دلچسپ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف با حلیم۔ السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال، آداب۔ دوستو صاحبو، میں ہوں عارف با حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتی کتابیں۔ بولتی کتابوں کے اس پروگرام میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کا نام ہے چراغ اہل قلم۔ ایک ایسا سلسلہ جس میں ہم بر صغیر کے ممتاز، نامور، قداور اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ادیبوں کی زندگی، شخصیت، فن، فکر اور ادبی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے ادیبوں کے نام گنوائیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے زمانے کو سمجھیں، ان کے اسلوب کو پہچانیں، ان کی تحریروں کے چراغ سے اپنی ادبی روایت کو روشن کریں اور نئی نسل کو بتائیں کہ بڑے ادیب محض کتابوں کے مصنف نہیں ہوتے، وہ تہذیب کے امین، زبان کے معمار اور احساس کے ترجمان بھی ہوتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کے چراغ اہل قلم میں ہم جس عظیم ادبی شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اردو ناول کی دنیا کا ایک ایسا نام ہے جس کے بغیر جدید اردو فکشن کی تاریخ ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ یہ نام ہے قرۃ العین حیدر کا، جنہیں محبت سے عینی آپا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ صرف ناول نگار نہیں تھی، ایک پورا ادبی عہد تھی۔ انہوں نے اردو ناول کو نئی وسعت دی، نئے فکری زاویے دیے، نئی تہذیبی گہرائی عطا کی اور تاریخ، تہذیب، ہجرت، شناخت اور انسان کے داخلی سفر کو ایسے انداز میں پیش کیا کہ ان کے بعد اردو فکشن کا معیار ہی بدل گیا۔ ان کے بارے میں یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ انہوں نے اردو ناول کو وہ وسعت دی جو پہلے کم دکھائی دیتی تھی، اور ان کا شہرہ آفاق ناول آگ کا دریا اردو ادب کے بڑے سنگ میلوں میں شمار ہوتا ہے۔ قرۃ العین حیدر کی پیدائش 20 جنوری سن 1927 کو علی گڑھ میں ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں ادب سانس لیتا تھا۔ ان کے والد سید سجاد حیدر یلدرم اردو کے معروف ادیب، مترجم اور دانشور تھے، جبکہ ان کی والدہ نظر سجاد حیدر بھی ایک ممتاز لکھنے والی تھی۔ گویا عینی آپا نے آنکھ ایسے گھر میں کھولی جہاں کتاب، زبان، خیال اور تہذیب محض موضوع نہ تھے، روزمرہ زندگی کا حصہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر ادبی شعور کسی بیرونی مشق سے نہیں، گھر کے ماحول سے پیدا ہوا۔ بعد میں یہی ادبی وراثت ان کے فن میں ایک غیر معمولی تہذیبی اعتماد اور فکری وسعت کی صورت میں سامنے آئی۔ بچپن ہی سے قرۃ العین حیدر ایک غیر معمولی ذہن کی مالک تھی۔ انہوں نے ایسی فضا میں پرورش پائی جہاں ایک طرف مشرقی تہذیب کی نفاست تھی، دوسری طرف جدید تعلیم کی اہمیت بھی۔ ان کی پرورش روایتی بھی تھی اور جدید بھی۔ یہی دوہرا مگر خوبصورت امتزاج بعد میں ان کے فن کا بنیادی وصف بن گیا۔ وہ نہ تو ماضی سے کٹی ہوئی ادیبہ تھیں اور نہ جدیدیت کی اندھی مقلد، بلکہ ان کے ہاں ماضی، حال اور مستقبل ایک دوسرے سے بات کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے بچپن اور لڑکپن میں جو تہذیبی مشاہدہ جمع ہوا وہ بعد میں ان کے ناولوں اور افسانوں میں ایک وسیع تہذیبی منظرنامے کے طور پر ابھرا۔ تعلیم کے زمانے میں بھی ان کا رجحان صرف نصابی کامیابی تک محدود نہ رہا۔ وہ مطالعہ کرتی تھیں، مختلف زبانوں اور تہذیبوں سے دلچسپی رکھتی تھیں اور تاریخ، ادب اور سماج کے رشتے کو کم عمری ہی میں سمجھنے لگی تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب برصغیر سیاسی اور تہذیبی اور نفسیاتی تبدیلیوں سے گزر رہا تھا۔ آزادی کی تحریک، فرقہ وارانہ کشیدگی، نو آبادیاتی دور کا خاتمہ اور ایک نئی دنیا کا جنم، یہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ اسی لیے ان کا ادب محض ذاتی واردات نہیں بنا، اس میں پورے برصغیر کی تاریخ، تہذیب اور اجتماعی نفسیات شامل ہو گئی۔ جوانی کے آغاز میں ہی قرۃ العین حیدر نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی ابتدائی تحریروں سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ قلم عام نہیں ہے۔ ان کی پہلی نمایاں تخلیقات نے اردو دنیا کو چونکا دیا، کیونکہ ان میں ایک طرف نسوانی شعور تھا، دوسری طرف تہذیبی ادراک اور تیسری طرف ایک ایسی فنی پختگی جو کم عمری میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔
ان کے ابتدائی ناول میرے بھی صنم خانے نے انہیں سنجیدہ ادبی حلقوں میں متعارف کرا دیا، مگر اصل شہرت اور ادبی عظمت انہیں بعد میں ملی جب انہوں نے ایسا ناول لکھا جس نے اردو فکشن کی کایا ہی پلٹ دی۔ یہ ناول تھا آگ کا دریا۔ اردو ادب میں بعض کتابیں صرف شائع نہیں ہوتی، ایک عہد کی ذہنی ساخت بدل دیتی ہیں۔ آگ کا دریا ایسی ہی کتاب ہے۔ یہ ناول صرف ایک کہانی نہیں، برصغیر کی 2500 سالہ تہذیبی، فکری اور تاریخی رودات کا تخلیقی بیان ہے۔ اس میں قدیم ہندوستان سے لے کر مسلم دور، نو آبادیاتی زمانے اور تقسیم کے بعد کے عہد تک ایک ایسا تہذیبی سفر ملتا ہے جس میں انسان، تاریخ، محبت، شناخت اور زمانے کی تبدیلیاں ایک دوسرے میں گندھی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے آگ کا دریا کو اردو ناول کا ایک عظیم ترین شاہکار کہا جاتا ہے۔ قرۃ العین حیدر کی سب سے بڑی فنی خوبی یہی ہے کہ وہ وقت کو صرف تاریخ کی صورت میں نہیں دیکھتی بلکہ تہذیب کے بہاؤ کے طور پر دیکھتی ہیں۔ ان کے ہاں زمانہ بدلتا ہے مگر انسان کے کچھ بنیادی سوال باقی رہتے ہیں۔ تہذیبیں بدلتی ہیں، سلطنتیں گرتی ہیں، زبانیں بدلتی ہیں، جغرافیے ٹوٹتے ہیں مگر یادداشت، محبت، تنہائی، تلاش اور شناخت کے سوال ختم نہیں ہوتے۔ اسی لیے ان کے ناولوں میں تاریخ کوئی مردہ فہرست نہیں، ایک زندہ تجربہ بن جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قرۃ العین حیدر اپنے بیشتر ہم عصروں سے الگ ہو جاتی ہیں۔ قرۃ العین حیدر کی زندگی کا ایک بڑا اور فیصلہ کن باب تقسیم ہند ہے۔ تقسیم نے لاکھوں لوگوں کی طرح انہیں بھی متاثر کیا۔ وہ ایک عرصے کے لیے پاکستان گئیں، پھر کچھ وقت انگلستان میں رہیں اور بعد میں ہندوستان واپس آ گئیں۔ یہ سفر صرف جغرافیے کا سفر نہ تھا، یہ شناخت، وابستگی، یادداشت اور تہذیبی کشمکش کا سفر بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ادب میں ہجرت صرف نقل مکانی نہیں، ایک گہرا داخلی تجربہ بن کر سامنے آتی ہے۔ ان کے کردار اکثر کسی نہ کسی سطح پر اپنی جگہ، اپنی پہچان اور اپنے تہذیبی تسلسل کی تلاش میں دکھائی دیتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر نے صرف ناول نہیں لکھے، افسانہ نگاری، رپورتاج، ترجمہ، صحافت اور تنقیدی نثر میں بھی نمایاں کام کیا۔ ان کی اہم تصانیف میں میرے بھی صنم خانے، آگ کا دریا، سفینہ غم، آخر شب کے ہم سفر، گردش رنگ چمن، کار جہاں دراز ہے اور چاندنی بیگم شامل ہیں۔ ان کی ہر بڑی کتاب اپنے اندر ایک الگ جہان رکھتی ہے، کہیں تقسیم کا کرب ہے، کہیں تہذیبی انتشار، کہیں عورت کی داخلی دنیا، کہیں اشرافیہ کے زوال کا منظر، کہیں نئی دنیا کی الجھنیں اور کہیں ماضی کے دھندلکے میں کھڑی ہوئی ایک ایسی یاد جو مٹتی نہیں۔ ان کے فن کا ایک اور نہایت اہم پہلو نسائی شعور ہے، مگر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرۃ العین حیدر عورت کو محض مظلوم کردار کے طور پر پیش نہیں کرتی۔ ان کے ہاں عورت ایک مکمل ذہنی، تہذیبی اور نفسیاتی وجود رکھتی ہے۔ وہ سوچتی ہے، سوال کرتی ہے، اپنے زمانے کو سمجھتی ہے اور اپنے اندر کی پیچیدگیوں کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ ان کے نسائی کردار سطحی نہیں، تہہ دار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ادب میں عورت کے فکری اور تہذیبی وجود کو جس سنجیدگی اور وقار کے ساتھ قرۃ العین حیدر نے پیش کیا، وہ ان کی منفرد پہچان بن گیا۔ قرۃ العین حیدر کی زبان بھی ان کی عظمت کا ایک بڑا سبب ہے۔ ان کی نثر میں شائستگی ہے، وقار ہے، موسیقیت ہے، تہذیبی رنگا رنگی ہے اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا فکری بہاؤ ہے جو قاری کو اپنے ساتھ لے چلتا ہے۔ وہ لفظوں سے محض منظر نہیں بناتی، تہذیبی فضا تخلیق کرتی ہیں۔ ان کی تحریک میں کلاسیکی تہذیب کی خوشبو بھی ہے، جدید ذہن کی پیچیدگی بھی، اور تاریخ کے بوجھ تلے سانس لیتے ہوئے انسان کی بے چینی بھی۔ اسی لیے انہیں پڑھنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، مگر ایک بار قاری ان کے جہان میں داخل ہو جائے تو پھر واپس آ کر وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ ادبی دنیا نے بھی ان کے کام کا بھرپور اعتراف کیا۔ انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا، گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا اور ہندوستانی حکومت نے انہیں پدم شری بھی عطا کیا۔ یہ اعزاز صرف ایک فرد کی کامیابی نہیں تھے، بلکہ اس حقیقت کا اعتراف تھے کہ قرۃ العین حیدر نے اردو ادب کو نئی بلندی دی۔ ان کی تصانیف نے اردو ناول کو بین الاقوامی سطح پر بھی قابل توجہ بنایا اور ان کا نام برصغیر کی بڑی ادبی شخصیات میں مستقل طور پر شامل ہو گیا۔ زندگی کے مختلف مرحلوں میں وہ صحافت اور تدریس سے بھی وابستہ رہیں۔ انہوں نے ادبی رسائل اور جرائد میں کام کیا، ادارتی ذمہ داریاں نبھائیں اور ملک و بیرون ملک علمی و ادبی حلقوں میں اپنی شناخت قائم رکھی۔ وہ صرف گوشہ نشین ناول نگار نہ تھیں،
وہ اپنے عہد کے فکری مباحث میں بھی شریک رہیں۔ ان کے اندر ایک ہمہ جہت شخصیت موجود تھی، ادیبہ بھی، دانشور بھی، مترجمہ بھی، صحافی بھی اور تہذیبی مبصر بھی۔ زندگی کے آخری برسوں میں بھی ان کی ادبی وقت میں کمی نہ آئی۔ وہ اردو ادب کی ایک ایسی بزرگ اور معتبر آواز بن چکی تھی جن کی موجودگی ہی ایک ادبی سرمایہ محسوس ہوتی تھی۔ نئی نسل انہیں احترام سے دیکھتی تھی، سنجیدہ قاری انہیں چیلنج سمجھتا تھا اور اہل ادب انہیں ایک عہد ساز ادیبہ مانتے تھے۔ پھر 21 اگست سن 2007 کو یہ عظیم آواز خاموش ہو گئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ قرۃ العین حیدر جیسی ادیبہ مر کر بھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ اپنی کتابوں میں رہتی ہیں، اپنے اسلوب میں رہتی ہیں، اپنے کرداروں میں رہتی ہیں اور اپنی تہذیبی بصیرت کے ذریعے ہر نئی نسل سے بات کرتی رہتی ہیں۔ قرۃ العین حیدر کی اصل عظمت یہی ہے کہ انہوں نے اردو ادب کو صرف خوبصورتی نہیں دی، وسعت دی، صرف قصہ نہیں دیا، تہذیبی شعور دیا، صرف کردار نہیں دیے، تاریخی حافظہ دیا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ادب حال سے کٹ کر بڑا نہیں بنتا اور تاریخ سے بے خبر ہو کر گہرا نہیں ہوتا۔ ان کا قلم ایک دریا کی طرح ہے، وسیع، گہرا، تہدار اور مسلسل رواں۔ اور شاید اسی لیے آگ کا دریا صرف ان کے ایک ناول کا نام نہیں، ان کی پوری ادبی شخصیت کی علامت محسوس ہوتا ہے۔ دوستو صاحبو، ادب کے یہ بڑے نام صرف کتابوں میں نہیں رہتے، یہ ہماری تہذیب، ہماری زبان اور ہماری اجتماعی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے بولتی کتابوں کے سلسلے چراغ اہل قلم کی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی ادبی شخصیت کے تعارف کے ساتھ۔ سلامت رہیں۔